یہ عہد سے ملاقات پاک سعودیہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کا مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق، وزیر اعظم نے عمرہ کی سعادت حاصل کی، حجرہ اسود کو بوسہ بھی دیا، ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی۔ کینیا میں پولیس فائرنگ سے جاں بحق صحافی ارشد شریف کی میت اسلام آباد پہنچا دی گئی۔ ضابطے کی کارروائی کے بعد ورثاء کے حوالے لواحقین نے لاش کے دوبارہ پوسٹ مارٹم کا مطالبہ کر دیا۔ ٹریمز انتظامیہ کی سرد خانے میں مرمت کا کام ہونے کی وجہ سے معذرت۔ ارشد شریف کی تدفین کل ایج 11 اسلام آباد کے قبرستان میں کی جائے گی۔ ارشد شریف کو کس نے باہر جانے پر مجبور کیا؟ حالات کیا تھے؟ وہاں کیا ہوا؟ تحقیق ضرور ہونی چاہیے۔ ڈی جی ISPR لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے قتل پر بہت سے سوالات اٹھنا شروع ہو گئے، دیکھنا ہے افسوسناک واقعے سے کون فائدہ اٹھا رہا ہے۔ میں نے ارشد شریف سے کہا کہ باہر چلے جاؤ، مجھے پتا چلا ہے یہ اسے مارنے لگے ہیں، جانتا ہوں ارشد شریف کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی۔ عمران خان کہتے ہیں مقتول صحافی کو دھمکیاں دی گئیں کہ یہ کرو یہ نہ کرو، فیصلہ کیا ہے جب تک زندہ ہوں ان ظالموں کا مقابلہ کروں گا، خوف کے بت توڑ کر ملک کے لیے آواز بلند کرنا ہوگی۔ عمران خان کا جمعے کو لانگ مارچ کا آغاز کرنے کا اعلان، کہا کہ لبرٹی چوک لاہور سے شروع ہو کر براستہ GT روڈ اسلام آباد پہنچیں گے، ریڈ زون نہیں جائیں گے، ہم وہاں جلسہ کریں گے جہاں عدالت نے اجازت دی ہے، پولیس 2-3 ہزار لوگوں کو روک سکتی ہے، لاکھوں کو نہیں۔ عمران خان آج لاہور میں پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے، لانگ مارچ سے متعلق حکمت عملی فائنل کی جائے گی۔ لانگ مارچ سے نمٹنے کے لیے وفاقی حکومت بھی ان ایکشن، ریڈ زون سیل کرنے کے لیے مضبوط گیٹ کی تعمیر شروع، نادرا چوک، سیرینا چوک اور ایوب چوک پر گیٹ بنائے جائیں گے، 10 فٹ اونچے گیٹ پر تیز دھار نوک بھی بنائی جائے گی۔ پنجاب حکومت عوام کو ریلیف اور زیادہ سے زیادہ سہولتیں دینے کے لیے کوشاں، وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے کہا پنجاب احساس راشن رعایت پروگرام عمران خان کا فلیگ شپ پروگرام ہے، 80 لاکھ مستحق خاندانوں کو 40% سستی اشیاء ضروریہ فراہم کی جائیں گی۔ PTI ممنوعہ فنڈنگ کیس، عمران خان کے 2 شریک ملزمان نے بینکنگ کورٹ اسلام آباد سے رجوع کر لیا، ملزمان طارق شفیع اور فیصل مقبول کی 31 اکتوبر تک عبوری ضمانت منظور، عدالت نے FIA کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ریکارڈ طلب کر لیا۔ منتخب برطانوی وزیر اعظم رشی سونک نے اپنی کابینہ کا اعلان کر دیا، لز ٹرس کی کابینہ کے 7 ارکان کو دوبارہ قلمدان دے دیا گیا، بورس جانسن کے ڈیپٹی وزیر اعظم ڈومینک راب رشی سونک کے بھی ڈیپٹی بن گئے، پینی مارڈرنٹ ایک بار پھر لیڈر آف دی ہاؤس بن گئی۔